بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سیدنا محمد المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید وعن عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالی عنہ قال توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمسح اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوضوئه فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما يحملكم على هذا قالوا حب الله ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤد أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی، دینی، دنیاوی، ہر طرح کی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ جسم عطا فرمایا، جسم کے مختلف اعضاء عطا فرمائے، ان اعضاء میں بعض اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے اہم بنائے ہیں کہ جس کی بنیاد پر انسان کی زندگی کا مدار ہے، اور یہ جسم کے اعضاء اللہ کی ایسی نعمت ہیں کہ دنیا اس کا بدل پیش نہیں کر سکتی۔ ان اعضاء میں اللہ نے باطنی طور پر ایک عقل کو پیدا فرمایا کہ اسی عقل کی بنیاد پر انسان کی دنیا میں بھی قیمت بنتی ہے، اور اسی عقل کی بنیاد پر آخرت میں بھی قیمت بننے والی ہے۔ جس کے پاس عقل نہ ہو، شریعت اس کو مکلف قرار نہیں دیتی۔ جس کے پاس عقل ہے، عقل ناقص ہیں، جیسے نابالغ بچے بچیاں ہیں، ان کے پاس عقل ہے لیکن عقل کے ناقص ہونے کی وجہ سے شریعت مطہرہ ان کو بھی مکلف قرار نہیں دیتی۔ عقل ہی پر انسان کی قیمت کا مدار ہے۔ کتنا ہی حسین، خوبصورت، جس کو ہم اپنی زبان میں ہینڈسم کہہ سکتے ہیں، نوجوان ہو اور اس کو اول نظر میں دیکھ کر انسان کے دل میں جذبات ابھرنے لگے، لیکن جہاں دوسرے لمحے یہ اشارہ کر دیا جاوے کہ اس کی عقل میں نقصان ہے، تو وہ سارے جذبات وہیں سرد ہو جاتے ہیں، ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ اس میں جو دلچسپی کے جذبات ابھر رہے تھے، اب وہی جذبات ایک ہی لمحے میں، ایک ہی جملے سے، ایک ہی بات سے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی آدمی اپنی بیٹی کا، کوئی ماں اپنی بیٹی کا نکاح ایسے خوبصورت لڑکے سے کروانے کو تیار نہیں جس کے متعلق ہلکا سا اشارہ ہو جائے کہ اس کے دماغ میں کچھ خلل ہے، اس کی عقل میں کچھ خلل ہے۔ یہ عقل اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے وہ زبان کی نعمت ہے، اس لیے کہ زبان انسان کے جذبات کی ترجمان ہے۔ اگر کسی کے پاس زبان نہ ہو، زبان کے استعمال کرنے کی صلاحیت نہ ہو، جس کو ہم گونگا کہہ سکتے ہیں، تو وہ اپنی معافی الضمیر، اپنے دل کی بات، اپنے جذبات کا ظاہر کرنا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کا جیسا کوئی آدمی جو اشارے کی زبان سمجھ سکتا ہو وہ سامنے آویں
تو اس کے اشاروں کی بنیاد پر اس کے دل کی بات، اس کے جذبات کی بات سمجھی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا آدمی میسر نہ ہو تو وہ اشارہ کر کے تھک جائے گا، لیکن وہ کیا کہنا چاہتا ہے وہ اس کا مخاطب سامنے والا سمجھ نہیں پائے گا۔ اس لیے علماء نے ذکر کیا ہے کہ انما جعل اللسان علی القلب دلیلا، کسی کے دل تک پہنچنا ہو تو دل تک پہنچنے کا راستہ اللہ نے زبان کو بنایا ہے۔ جب زبان اتنی قیمتی نعمت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری بھی بہت بڑی قرار دی ہے۔ اسی زبان کے دو بول انسان کو ایمان میں داخل کر دیتے ہیں، اور اسی زبان سے نکلنے والے دو بول ایک مومن کو ایمان سے نکال کر کفر کی حد میں پہنچا دیتے ہیں۔ اسی زبان کی بنیاد پر دو رشتے، دو اجنبی ایک رشتے میں جڑ جاتے ہیں، اور اسی زبان کے ناجائز بول کی وجہ سے دو جڑے ہوئے ایک رشتے میں جڑے ہوئے بکھر جاتے ہیں، جس کو ہم نکاح اور طلاق سے تعبیر کرتے ہیں۔ نکاح کیا ہے؟ نکاح صرف ایجاب و قبول ہے، زبان سے ادا کیے گئے کلمات ہے۔ دو گواہوں کے سامنے لڑکا لڑکی نے یا ان کے وکیل نے نکاح کے عنوان سے ایجاب و قبول کر لیا، شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق دو بول ادا کر دیے، تو اس کی بنیاد پر آج تک جو رشتہ قائم نہیں تھا، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا یہ حرام بنا ہوا تھا، یہ زبان ہی کے ایک بول کی وجہ سے یہ ساری رشتہ داری قائم ہو جاتی ہے، اور افادہ استفادہ اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل، اس کے لیے راہیں یہ اسی دو بول کی بنیاد پر ہموار ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر طلاق کے بول کا زبان سے آدمی نکال دے تو اس کی بنیاد پر ایک آباد مکان، ایک آباد خاندان یہ ویران ہو جاتا ہے، زمانوں تک کی دشمنیاں قائم ہو جاتی ہے۔ بھائی بہن اگر سمدھی بنے ہوئے ہو تو وہ بھائی بہن کا رشتہ بھی بھلا دیا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے بھی جو اثر کرنے والی چیز، مؤثر چیز ہیں، وہ انسان کی زبان سے نکلنے والا بول ہی ہے۔ اسی پر انسان کے ایمان اور کفر کا فیصلہ ہے، اسی کی بنیاد پر محبتوں کا اظہار ہے، اسی کی بنیاد پر نفرتوں کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا صحیح استعمال اگر کرنا انسان سیکھ جاویں تو وہ اپنے لیے جنت کی راہیں ہموار کر لیتا ہے۔ اگر اسی نعمت کا غلط استعمال اگر اس کو سوجھے تو اس صورت میں وہ اپنی جنت کی راہیں بھی بند کروا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جب تشریف لے گئے تو ہمارے جد امجد، آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی معرفت، آپ کے واسطے سے سلام کہلوایا کہ آپ کی امت کو میرا سلام کہنا۔ جس کو یہ سلام پہنچے اس پر لازم ہے کہ وہ اس سلام کا جواب دے، علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان ارض الجنت قیعان، جنت کی زمین یہ ویران ہے، اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ اس ویران زمین میں لگائے جانے والے پودے ہیں۔ اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ عرض کیا کہ آپ کی امت کو یہ پیغام پہنچا دینا کہ جب تم چراگاہ سے گزرو تو خوب چر لیا کرو۔ اس کی تفسیر پھر یہ فرمائی کہ جنت یہ ایک ویران جگہ ہے، اور وہاں پر
سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ جو کلمات انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے تو اس ایک کلمے کی بنیاد پر جنت میں درخت نما، درخت جیسا ایک محل بنایا جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ انسان ایک منٹ میں کتنی مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، اور ایک منٹ میں انسان کتنی مرتبہ الحمدللہ کہہ سکتا ہے۔ جتنی مرتبہ وہ اس کلمے کا ورد کرے گا، یہ کلمہ اپنی زبان سے ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے اتنے درخت بنائے گا، درخت نما محل جو ہے وہ بنائے گا۔ یہ انسان کی زبان ہے جس کی قیمت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے سے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے واسطے سے ہم نادان امتیوں کو یہ قیمت بتلائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی ہے حضرت عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے متعلق جو بھی چیز ہے وہ تمام برکت والی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے بال سے صحابہ کرام نے برکتیں حاصل کی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کے مبارک بال کا کچھ حصہ تھا، جو حدیبیہ کے موقع پر آپ نے اپنے بال کٹوائے تھے یا اپنا سر منڈوایا تھا، تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ان بال مبارک کو تقسیم کیا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود درخواست کی تھی کہ میرے لیے بھی یہ برکت باقی رکھی جاویں، تو وہ کچھ بال مبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بالوں کو چاندی کی ایک نلکی میں، چاندی کے ایک ڈبیا میں رکھتی تھی۔ مدینہ منورہ میں جب بھی کوئی آدمی بیمار ہوتا تو وہ ایک برتن پانی میں کا بھر کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے وہ بھیج دیا جاتا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نلکی سے آپ کے بال مبارک کو نکال کر وہ جس برتن میں پانی لے کر آیا ہے اس پانی میں آپ کے مبارک بال کو ڈبو کر پھر اپنی نلکی میں رکھ دیتی تھی، اور ان مبارک بالوں کی برکت یہ ہوتی تھی کہ وہ پانی جس بیمار کو پلا دیا جاتا تھا وہ بیمار یہ صحت مند ہو جاتا تھا، شفا یاب ہو جاتا تھا۔ اسی طرح آپ کا لعاب مبارک ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سانپ کے دنگ کی جگہ پر لگایا گیا تو وہ ایسا اثر ہوا کہ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر کوئی زہریلا جانور کاٹتا تو وہ زہر حضرت صدیق اکبر پر اثر نہیں کرتا، یعنی فی الحال جو تکلیف ہے اس کا علاج بھی، اور مستقبل میں اگر ایسی کوئی تکلیف پیش آ سکے تو اس کا علاج بھی آپ کے لعاب مبارک میں، آپ کے مبارک تھوک میں اللہ نے رکھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی آنکھوں میں درد خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک حضرت علی کی آنکھ میں لگا دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اس کے بعد آنکھوں کی کوئی تکلیف کبھی بھی نہیں ہوئی۔ تو بہرحال میں تو یہ ذکر کر رہا تھا کہ آپ وضو فرما رہے تھے، صحابہ کرام کی مقدس جماعت وہاں موجود تھی، اور آپ جب بھی وضو فرماتے تو صحابہ کرام آپ کے وضو کے بچے ہوئے پانی سے برکت حاصل کیا کرتے تھے۔ اس کی دو صورتیں علماء نے ذکر کی ہے، ایک تو یہ کہ آپ کے اعضائے وضو سے جو پانی ٹپکتا تھا تو اس پانی کو زمین پر گرنے سے پہلے ہی کوئی نہ کوئی صحابی اپنے ہاتھ پر لے لیتا اور اپنے جسم پر مل لیتا تھا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس وقت برتن میں کسی لگن میں پانی لے کر وضو کرنے کا نظام تھا، تو آپ نے وضو فرمایا، اس کے بعد کچھ ہلکا سا پانی اس برتن میں بچا ہوا ہے، تو اس برتن میں بچے ہوئے پانی سے برکت حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام اس برتن میں اپنا ہاتھ ڈال کر پانی لیتے، پانی کو اپنے ہاتھ پر لے کر اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے۔
تو ایک موقع پر اسی طرح کا واقعہ کہ آپ کے وضو کی برکت، وضو کے پانی کی برکت حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام نے یہ کام کرنا شروع کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ ما یحملکم علی ھذا، تم یہ جو کچھ کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو، کیا وجہ ہے کہ تم یہ ایسی حرکت، اور ظاہر ہے کہ یہ تو دیوانگی ہے، یہ محبت کا جنون ہے، اس کے متعلق پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی ہے، بلکہ دیکھنے والا خود ہمارے سماج میں بھی دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ تو گاندا ہو گیا ہے۔ یہاں پر بھی سوال کی ضرورت نہیں تھی، لیکن سوال کبھی سامنے والوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ آگے جو مضمون بیان کرنا ہے وہ مضمون اتنا اہم ہے کہ اس کی طرف ان کی توجہ کا ہونا ضروری ہے، اس لیے آپ نے پوچھا ما یحملکم علی ھذا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حب اللہ و رسولہ، اللہ کی محبت اور اللہ کے نبی کی محبت کی وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی مربی ہوا کرتا ہے، اور نبی جو تربیت کرتا ہے وہ عام انسانوں کی تربیت سے بہت بالا تر تربیت ہوا کرتی ہے۔ نبی جو دوختی ہوئی رگ پکڑتا ہے اور اس رگ کو پکڑ کر جو علاج کرتا ہے، عام امتی اس طرح کا علاج نہیں کر سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ محبت اور اللہ کے رسول کی یہ تو بہت عمدہ چیز ہے، لیکن اس محبت کے حاصل کرنے کے لیے جو کام یہ کر رہے ہیں یہ بہت معمولی کام ہے، اس سے بھی محبت کا اظہار ضرور ہو رہا ہے، لیکن محبت کا حقیقی اظہار کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، جس آدمی کو یہ بات خوش کر رہی ہو، جس کی خوشی کا سبب یہ بات بن رہی ہو کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرے، اور دوسری روایت میں ہے کہ یحبہ اللہ ورسولہ، کہ وہ تو کرتا ہی ہے لیکن دوسری جانب سے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اس کے لیے ثابت ہو، اس کو ایسے کاموں میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس محبت کے اظہار کے لیے آپ نے بنیادی طور پر 3 باتیں ارشاد فرمائی کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرے تو فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بات کرے تو سچ بولے۔ دوسرے نمبر پر وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، جب کسی کے پاس امانت رکھی جاویں اور اس کو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہیں تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی اس امانت کو وہ صاحب امانت تک پہنچا دے، مالک تک پہنچا دے بغیر کسی خیانت کے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ آپ نے 3 باتیں جو ارشاد فرمائی، اس میں پہلے نمبر پر جو چیزیں ہیں وہ زبان کی حفاظت ہے۔ جھوٹ بولنا یہ منافقین کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق 3، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ آپ نے فرمایا کہ منافق کی پہچان، منافق کی نشانی یہ 3 چیزیں ہیں، جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاوے تو اس میں خیانت کرے، اور جب وعدہ کرے تو خلاف کا وعدہ کرے، یعنی جان بوجھ کر جھوٹا وعدہ کرے۔ وعدہ خلافی نہیں، خلاف کا وعدہ، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک آدمی نے وعدہ کر دیا، اس کی نیت یہ ہے کہ اس وعدے کو پورا کرنا ہے، لیکن کسی عذر کی وجہ سے اس وعدے کو پورا نہ کر سکا، یہ منافق کی نشانی نہیں ہے۔ منافق کی نشانی یہ ہے کہ اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ کرنے کے وقت ہی ارادہ یہ ہو کہ اس کو کوہنی پر چپکانا ہے، اس وعدے کو پورا کرنا نہیں ہے، اس نیت کے ساتھ وعدہ کرے تو یہ منافق کی جو ہے وہ نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کو قرار دیا کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے مومن اور کافر کے درمیان یا کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز کا ترک کرنا ہے۔ جو نماز پڑھے وہ مومن ہے، جو نماز کو ترک کر دے وہ کافر ہے۔ اسی طرح ایمان اور نفاق کے درمیان فرق کرنے والی چیز یہ 3 ہے۔ پہلے نمبر پر جھوٹ بولنا، دوسرے نمبر پر خلاف کا وعدہ کرنا، اور تیسرے نمبر پر امانت میں خیانت کرنا۔ اس لیے ہم اپنی زبان سے جو جھوٹ بولتے ہیں اور بار بار بولتے ہیں اذا حدث، جب بھی بات کرے، اللہ معاف فرمائے، آج ہمارے معاشرے میں
ہم میں عوام اور خواص تمام میں یہ صورت پائی جا رہی ہے کہ اپنی نجات کے لیے وہ جھوٹ ہی کا سہارا لیتا ہے، حالانکہ ہمارا ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہونا چاہیے۔ آپ نے جھوٹ کو نجات کی چیز قرار نہیں دیا، آپ نے جو ہے وہ سچ کو الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ بولنا یہ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ بولنا یہ انسان کو ہلاک کرتا ہے۔ اس موقع پر میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہلال ابن امیہ، حضرت مرارہ ابن ربیع، یہ تین پکے صحابہ کرام ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین معمولی بہانوں سے اپنے آپ کو پیچھے رکھ گئے اور اپنے آپ کو غزوے میں شریک نہیں کیا۔ آپ واپس آئے تو واپسی کے بعد بھی انہوں نے جھوٹے عذر بیان کیے، بہانہ جوئی سے کام لیا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پہلے سے ہی یہ بتلا دیا تھا کہ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم، کہ تم ایسے جھوٹے بہانے نہ کرو، اللہ نے ہمیں تمہاری حقیقت بتلا دی ہے، تمہارے کہنے سے ہم مان جاویں، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ یہ عام منافقین کا جو ہے وہ حال قرآن نے ذکر کیا، لیکن تین پکے صحابی تھے، انہوں نے صاف صاف بات کہہ دی اور یہ بات کہی کہ اللہ کے نبی ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، اور اس سے پہلے ہمارے پاس اتنی خوشحالی بھی نہیں تھی، دو سواریاں کبھی ایک ساتھ ہمارے پاس جمع نہیں ہوئی تھی، پھر بھی اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے، اپنی کمی اور کوتاہی کی وجہ سے اور اپنے نفس کی شرارت کی وجہ سے ہم جو ہیں وہ کل کرتے رہے اور وقت ہاتھ سے گزر گیا اور ہم حاضر نہ ہو سکے۔ آپ جو چاہے ہمارے باب میں فیصلہ فرما دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فیصلہ فرمایا کہ ان کے ساتھ 50 دن کا مقاطعہ کیا جائے، بائیکاٹ کیا جائے۔ ان کی بیویوں سے بھی یہ کہہ دیا گیا کہ ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھے، ان کی کوئی خدمت نہ کرے۔ حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کی تھی تو ان کی بیوی کو خدمت کی اجازت دی گئی تھی، باقی کوئی دوسرا تعلق ان کے لیے جائز نہیں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پاس جاتا ہوں، آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ سلام کا جواب نہیں دے رہے ہیں، اور میں نے اپنے چچا زاد بھائی کو سلام کیا، وہ بھی جواب نہیں دے رہا ہے، تو میں نے اس کو یہ بات پوچھ لی کہ کیا یہ اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے؟ اس نے سر کے اشارے سے مجھے ہاں کہا، تو میں سمجھ گیا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، سوائے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کے یہاں کوئی نجات کی صورت نہیں ہے۔ زمین باوجود کشادہ ہونے کے، ضاقت علیہم الارض بما رحبت، باوجود کشادہ ہونے کے تنگ ہو چکی تھی۔ یہ ان حضرات نے ایسے موقع پر بھی سچ کو جو ہے وہ لازم پکڑا۔ 50 دن جب گزرے ہیں تو اللہ کی جانب سے ان کی توبہ کی قبولیت کا مضمون جو ہے وہ نازل ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سویرے یہ مضمون صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا۔ حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ میں اپنے باغ میں کام کرنے کے لیے چلا گیا تھا، وہاں ایک بشارت دینے والا، خوشخبری سنانے والا آیا اور یہ خوشخبری دی کہ ابشر یا کعب ان اللہ قد تاب علیک، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ تو میرے بدن کے اوپر کے حصے میں قمیص جس کو کہا جاتا ہے وہ ایک چادر تھی، میں نے اس کی اس خوشخبری سنانے کے بدلے میں وہ چادر میں نے اس کو ہدیہ کر دی۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اسی وقت، اور میں نے جب آپ کے پاس پہنچ کر آپ سے سوال کیا کہ امن کا او من اللہ، یہ توبہ جو قبول ہوئی ہے وہ آپ کی جانب سے یا اللہ کی جانب سے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی جانب سے۔ حضرت کعب نے اس موقع پر ایک بات اور ارشاد فرمائی کہ میں جب وہاں پہنچا، آپ کا چہرے انور 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور جب آپ کے چہرے انور پر خوشی کے آثار ہوتے، آپ خوش ہوتے، اذا سر استنار وجہہ کلیلۃ القمر کالبدر فی لیلۃ القمر، جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرے انور 14ویں کی چاند کی طرح چمکتا تھا۔ توبہ امت کی قبول ہو رہی ہے، توبہ صحابی کی قبول ہو رہی ہے، اور یہ نبی کا چہرے انور اس کی بنیاد پر جو ہے وہ خوشی سے چمک رہا ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں آپ کے قریب پہنچا
اور میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سچ بولنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے نجات عطا فرمائی، اور میں اب آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میری توبہ کا تتمہ اور تکملہ یہ ہے کہ میں آئندہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہ حضرت کعب بن مالک کا واقعہ بیان کر رہا ہے، بتلا رہا ہے کہ الصدق ینجی، سچ بولنا یہ آزمائش میں ضرور ڈالتا ہے، لیکن آخر کار جو نجات ہے وہ اللہ نے سچ میں ہی جو ہے وہ رکھی ہے، اور جھوٹ بولنا انسان کو جو ہے ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا، علیکم بالصدق، سچ بولنا اپنے ذمہ لازم کر لو، فإن الصدق یہدی الی البر، اس لیے کہ سچ بولنا یہ ایک ایسی نیکی ہے جو دوسری نیکیوں کا سبب ہے۔ ہمارے سماج میں، معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، اسی طرح اللہ کا نظام شریعت کے باب میں بھی یہی ہے کہ ان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدها وان من جزاء السیئۃ السیئۃ بعدها، کسی نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ہو جاویں تو سمجھ لو کہ اس نیکی کا نقد بدلہ مل گیا، اور کسی گناہ کے بعد دوسرے گناہ پر آدمی آمدہ ہو تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پہلا گناہ یہ جو ہے اپنی نحوست ظاہر کر رہا ہے کہ ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ یہ اس گناہ کا اثر ہے، ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی یہ پہلی نیکی کا اثر ہے۔ اللہ نے بھی جو ہے یہی قانون بنایا ہے، اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ ان نیکیوں میں سچ بولنا یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ یہ جنت کا دروازہ جو ہے کھلوا دیتی ہے، اس لیے کہ سچ بولنے کی بنیاد پر نیکیوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور سچ بولنے کی بنیاد پر جو نیکیاں کی جاتی ہے، کان کھول کر سن لینا، سچ بولنے کے بعد جن نیکیوں کی توفیق ہوتی ہے وہ نیکیاں جنت میں لے جانے کا سبب ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے دونوں کو جوڑ کر بیان فرمایا، آپ جیسا بلیغ کلام امت میں کسی کا نہیں ہو سکتا ہے، آپ کے کلام پر اللہ کے کلام کا عکس اور پرتو پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے میں یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ سچ بولنے کے بعد جن نیکیوں کی توفیق ہوتی ہے وہ نیکیاں اتنی مؤثر ہوتی ہے کہ وہ جنت میں انسان کے پہنچانے کا سبب ہے۔ اس کے بالمقابل آپ نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، جھوٹ بولنے کی سزا پہلے یہ ہے کہ آدمی کو گناہ میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور جھوٹ بولنے کے بعد جو گناہ ہوتے ہیں، میرا غالب گمان یہ ہے، اللہ کی رحمت کے باب میں تو میں یقین سے کہہ رہا ہوں، لیکن اللہ کے نظام کے باب میں غالب گمان یہ بتا رہا ہوں کہ اس جھوٹ بولنے کے بعد جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کی نحوست یہ ہے کہ وہ گناہ جو ہیں وہ جہنم میں پہنچنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس لیے میں اپنی ماؤں سے، بہنوں سے، خواتین اسلام سے خاص طور پر زبان کی حفاظت کی تاکید کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر بیان فرمایا، خطبہ دیا، اور عورتیں پیچھے بیٹھی ہوئی تھی تو وہاں آواز کے نہ پہنچنے کا آپ کو وہم ہوا تو آپ صفوں کو چیرتے ہوئے عورتوں کے مجمع میں پہنچے، آپ کے ساتھ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے عورتوں سے فرمایا تصدقن یا معشر النساء فإنی اوریتکن اکثر اہل النار، کہ اے عورتوں کی جماعت تم جو ہے صدقہ کیا کرو، صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا اثر رکھا ہے کہ صدقہ اللہ کے غصے کو بجھا دیتا ہے۔ غصہ ایک آگ ہے، آگ کو بجھانے کے لیے ہم پانی کا استعمال کرتے ہیں، کیمیکل کا استعمال کرتے ہیں، اللہ کے غصے کو بجھانے کے لیے پانی اور کیمیکل کام نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے غصے کو بجھانے کے لیے صدقہ ہے، الصدقۃ تطفئ غضب الرب، اللہ کے غضب کی آگ کو جو چیز بجھاتی ہے وہ صدقہ ہے۔ اور چونکہ وہاں آگے جہنم کی آگ کا ذکر ہے، اس لیے آپ نے پہلے نمبر فرمایا تصدقن یا معشر النساء، یا عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو، صدقہ کیا کرو۔ کیوں صدقہ کرنے کا آپ نے حکم فرمایا؟ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، اس لیے کہ جہنم میں اکثر و بیشتر میں نے جن کو دیکھا، مجھے جو دکھائی گئی وہ جو ہے وہ عورتوں کی جماعت تھی۔ ایک عورت نے کھڑے ہو کر پوچھا ما بالہن یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ان کی خاص کوئی حالت کیا ہے
بال خاص حالت کو کہا جاتا ہے جس کی طرف دل بھی متوجہ، بال اصل میں تو دل کی توجہ کو کہا جاتا ہے، وہ حال اور وہ کام جس کی طرف دل متوجہ ہو، وہ کیا ہے ان عورتوں کا جس کی وجہ سے آپ کو یہ بتلایا گیا کہ جہنم میں بکثرت عورتیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تکفرن العشیر و تکثرن اللعنہ، کہ تمہاری حالت یہ ہے کہ مسلسل تم شوہروں کی ناشکری کرتی رہتی ہو، اور مسلسل تم جو ہیں یہ شوہروں کے لعن طعن جو ہیں وہ کرتی رہتی ہو اور شوہروں کی ناشکری کرتی رہتی ہو۔ لعن طعن یہ بھی زبان کا گناہ ہے، اور ناشکری کرنا، ناشکری کے وقت جو کلمات زبان سے نکلتے ہیں وہی ناشکری ہے، وہی ناشکری ہے۔ اس لیے یہاں پر آپ نے تو عورتوں کو جو ہے فرمایا، لیکن مصیبت سے اور ہماری بدقسمتی سے آج ہمارے مردوں میں بھی یہ حال ہو چکا ہے کہ مرد بھی اپنی زبان کے باب میں بے احتیاط، بلکہ میں جو علماء بیٹھے ان کی معذرت چاہتے ہوئے یہ بھی عرض کروں گا کہ عوام نے خواص بھی جو ہیں وہ زبان کی باب میں بے احتیاطی میں مبتلا ہے، اس لیے زبان کے باب میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور حضرت جبرائیل نے آ کر یہ سوال کیا، این جعفر ابن ابی طالب، جعفر ابن ابی طالب کہاں ہے؟ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں موجود نہیں تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ جبرائیل کیا بات ہے کہ جعفر ابن ابی طالب کو آپ تلاش کر رہے ہو؟ کہا کہ نہیں، ان کو بلاؤ، ان کی حاضری میں ایک پیغام ان کو پہنچانا ہے۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، آپ تشریف لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضرت جبرائیل نے پیغام سنایا کہ اللہ جعفر ابن ابی طالب کو اپنا سلام پیش کرتا ہے، اللہ جعفر ابن ابی طالب کو اپنا سلام پیش کرتا ہے۔ جبرائیل تو چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر سے پوچھا کہ جعفر، تمہاری کوئی خاص نیکی، تمہارا کوئی خاص حال ایسا ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ نے یہ سلام تم کو بھیجا ہے، وہ کیا ہے؟ ہمیں بیان کرو۔ اب ظاہر بات ہے کہ وحی کے بغیر تو کوئی آدمی اس کی تعین نہیں کر سکتا ہے کہ کس بنیاد پر اللہ نے یہ سلام بھیجا ہے۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گمان سے کہا کہ اللہ کے نبی، میری تو کوئی خاص نیکی نہیں ہے، ہاں البتہ مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ میں نے اسلام لانے کے بعد اور اسلام لانے سے پہلے کفر کے زمانے میں کبھی بھی جھوٹ جو ہے وہ نہیں بولا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، اس کی وجہ سے یہ اللہ کا سلام تمہیں پہنچا ہے۔ یہ سچ بولنا یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو سلام ہم کس کو کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو سلام کا رواج بھی ختم ہو گیا ہے، اور سلام صرف جان پہچان والوں کو کیا جاتا ہے، اس میں بھی خاص طور پر جو بڑے ہوتے ہیں ان کو کیا جاتا ہے، چھوٹوں کو تو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ سلام خاص لوگوں کو کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے خاص بندے حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سلام جو ہے بھیجتے ہیں۔ تو بہرحال زبان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں، اس کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے، ان العبد لا يتکلم بکلمۃ من الخیر لا یلقى لها بالا، کہ بندہ اپنی زبان سے ایک خیر کا کلمہ کہتا ہے جس کو اس کی توجہ پاتی نہیں ہے۔ لا یلقى لها بالا، بال ابھی میں نے ذکر کیا، جس کام کی طرف دل بھی متوجہ ہو تو اس کو کہا جاتا ہے بال۔ یہاں پر یہ بندہ جو ہے وہ جو کلمہ کہہ رہا ہے، دل اس کی طرف متوجہ نہیں ہے، سرسری طور پر ایک کلمہ اس نے کہہ دیا، اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرماتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ جنت میں جو ہے وہ پہنچا دیا جاتا ہے، اور اس کے بالمقابل اس کے برخلاف ایک دوسرا بندہ ہے، ان العبد لا يتکلم بکلمۃ من الشر، کوئی شر کی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے اور اس کے پیچھے اس کا کوئی خاص مقصود بھی نہیں ہوتا ہے، دل کے ارادے سے اس بات کو نہیں کہہ رہا ہے، لیکن شر کی بات ہے، تو اس کی بنیاد پر نحوست یہ ہے کہ وہ جہنم میں اتنا دور پھینک دیا جاتا ہے جیسے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان کی
پورب اور پچھم کے آخری کناروں کے درمیان کی جتنی دوری ہے اتنا دور اس کو اس ایک برائی کے کلمے کی وجہ سے جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ڈال دیتا ہے۔ اس لیے ہم یہ دانستہ نادانستہ انجان پنے میں اور غفلت کے ساتھ بھی اپنی زبان کو جو ہے وہ غلط استعمال نہ کرے۔ حضرت حکیم لقمان علیہ السلام سے جو ہے پوچھا گیا تھا کہ آپ کو یہ حکمت کیوں دی گئی؟ تو حضرت حکیم لقمان علیہ السلام نے جواب میں یہ بات جو ہے وہ کہی کہ مجھے یہ حکمت اور دانائی کی باتیں، کیا حکمت اور دانائی کی باتیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کو نقل کر رہا ہے، تو وہ حکمت اور دانائی کی باتیں آپ کو جو ملی ہے وہ بھوکا رہنے پر اور طول الصمت، ایک لمبا زمانہ ضرورت کے بغیر زبان سے کوئی بات کرنی ہی نہیں، لمبے زمانے تک خاموشی کی اختیار کرنے پر اللہ نے یہ حکمت کی باتیں میرے دل پر جو ہے وہ القاء کی ہے۔ آج ہماری سوچ جو بدل گئی ہے، ہمارے دل و دماغ میں کوئی اچھی بات نہیں آتی، حکمت تو کیا کوئی اچھی بات بھی نہیں آتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے جو نحوست کام کر رہی ہے وہ ہماری زبان کا غلط استعمال ہے۔ زبان جب غلط استعمال کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں پر پردے ڈال دیتا ہے، دل جو ہے وہ خیر کا ادراک نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے میں اپنی باؤں سے، بہنوں سے اور خواتین اسلام سے میں درخواست کروں گا کہ اللہ کے واسطے اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ ایک دو بات ذکر کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زبان کی کیا قیمت رکھی ہے؟ حدیث پاک میں یہ آتا ہے انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ گواہی کے موقع پر جب کوئی بات کہہ دیتا ہے اور اس میں گواہ بننے کی صلاحیت باقی ہوتی ہے تو اس کی گواہی دنیا کا کوئی قاضی، دنیا کا کوئی جج جو عدل پسند انصاف پرست ہو نہیں رد کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اس میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اس آیت میں جو ذکر کیا ہے یہ دو آیتیں ہیں، ایک دوسرے پارے کے جو ہیں پہلے رکوع کی ہیں اور ایک یہ سورہ حج کے جو ہیں وہ آخری آیت میں اللہ نے یہی مضمون کچھ آگے پیچھے الفاظ کر کے بیان فرمایا ہے کہ اس امت کو اللہ نے گواہ بنایا ہے، دنیا میں بھی گواہ ہے اور آخرت میں بھی گواہ ہے، لیکن یہ گواہ کب بنے گا؟ اس گواہ کی گواہی کب قبول کی جائے گی؟ اس کے لیے سنو قرآن پاک کیا اعلان کر رہا ہے۔ قرآن پاک نے سورہ نور میں زنا اور بدکاری کے متعلق بہت سارے احکام ذکر کیے ہیں، بلکہ جو چیزیں اس بدکاری تک پہنچانے والی ہے ان تمام کو بھی ذکر فرمایا۔ بہت زیادہ پردہ، شخصی پردہ اور عمومی پردہ، اس کے احکام بھی جو ہیں بیان فرمائے ہیں، اور کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہونے کی ممانعت، اجازت لینا یہ ضروری، یہ بھی اسی جو ہے وہ صورت میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ہی رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس بدکاری اور زنا کے متعلق جو احکام بیان فرمائے ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم یہ بیان فرمایا کہ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ، نہیں اس سے پہلے والی آیت میں والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، کہ جو پاک دامن مردوں اور پاک دامن عورتوں پر زنا کا الزام لگائے اور اس زنا کے الزام کو ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس شرعی کوئی پروف نہ ہو، شرعی کوئی گواہ نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کی سزا یہ بیان کر رہا ہے کہ فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، اس کو 80 کوڑے لگاؤ، اور دوسری سزا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، کہ اس نے اپنی زبان کی قیمت کو ختم کر دیا، زبان سے جو کلمہ نہیں کہنا چاہیے تھا وہ کہہ دیا۔ ایک ہی کلمہ ہے کسی پر زنا کا الزام لگانے والا، لیکن اس نے اپنی زبان کی قیمت کو ختم کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک اس کی زبان کی قیمت کو ختم کر دیا۔ قرآن نے اعلان کر دیا کہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، کہ وہ توبہ بھی کر لے، توبہ اپنی جگہ پر قبول، لیکن یہ جو سزا ہے اس سے ختم نہیں ہوگی۔ کیا سزا ہے؟ کہ وہ قیامت تک یا اپنی زندگی کے آخری لمحے تک جب بھی وہ گواہی دینا چاہے اس کو گواہی دینے کی صلاحیت حاصل نہیں ہے، اس کی گواہی قابل قبول
قبول نہیں ہوگی، اس کی گواہی مردود ہوگی۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس نے اپنی زبان کی قیمت کو کھو دیا۔ اللہ نے بھی جو ہے یہی فیصلہ کر دیا، جو تو چاہتا ہے وہ میں جو ہے وہ لازم کر دیتا ہوں۔ اس نے اپنی زبان کی قیمت، اب انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، یہ ایسا آدمی اللہ کا گواہ نہیں بن سکتا ہے۔ اور قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہم السلام کی امتوں سے سوال کرے گا کہ تمہارے پاس تمہارے نبی نے میرا پیغام پہنچایا نہ یا نہیں، تو اس موقع پر قومیں قیامت کے دن بھی اپنے نبیوں کو جھٹلائے گی۔ روایات میں بخاری شریف میں کچھ روایت منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ قوم نوح سے پوچھے گا کہ بلغکم نوح، کیا نوح نے تمہیں میرے پیغامات پہنچا دیے؟ تو قوم نوح یہ کہے گی کہ نہیں، ہمارے پاس ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کوئی ڈرانے والا، کوئی بشارت دینے والا کوئی بھی ہمارے پاس نہیں آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا یہ تو انکار کر رہے ہیں، گواہ لاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام گواہی میں جس امت کو پیش کریں گے یہ امت محمدیہ ہے، یہ امت محمدیہ ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، قیامت کے دن عام انسانوں پر تم گواہ بنو۔ جب یہ امت گواہ بنے گی تو اس وقت قوم نوح جرح بھی کرے گی، ان کی گواہی کو رد کرنے کا بہانہ بھی پیش کرے گی کہ گواہ کے لیے تو موقع پر حاضر ہونا ضروری ہے۔ ہم جس زمانے میں موجود تھے اس زمانے میں یہ قوم تو موجود نہیں تھی، امت محمد تو موجود نہیں تھی، یہ کیسے ہم پر گواہی دے سکتی ہے؟ تو ہم سے پوچھا جائے گا، امت محمدیہ سے پوچھا جائے گا کہ تم تو موجود نہیں تھے، تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ تلقین کرے گا، امت کے نیک لوگوں کو یہ تلقین کرے گا کہ یہ جواب دو، تو یہ امت جواب دے گی کہ اللہ ہم اپنے آنکھ سے دیکھنے پر جو یقین کر سکتے ہیں اس سے زیادہ یقین ہمیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتلائی اس پر ہیں، اور ہمارے محبوب نے ہمیں یہ بتلایا کہ نوح علیہ السلام قوم نوح کے پاس پہنچے اور سارے 900 سال تک فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، سارے 900 سال تک ان کو تبلیغ کرتے رہے۔ یہ ہمارے آقا نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، اس کی بنیاد پر ہم گواہی دے رہے ہیں، تو وہاں پر اس بنیاد پر ہماری گواہی قبول ہوگی۔ لیکن مجھے جو بات ذکر کرنا ہے کہ جس نے زبان کا غلط استعمال کیا ہے، قیامت کے دن اس موقع پر ان کو بھی گواہ بنا کر اٹھایا نہیں جائے گا، وہ قیامت کے دن کے اس شرف سے، اس فضیلت سے جو ہے وہ محروم ہوگی۔ اس لیے دنیا میں اپنی قیمت قائم کرنا ہے، آخرت میں اپنی قیمت جو ہے وہ باقی رکھنا ہے، تو زبان کا صحیح استعمال کریں، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جھوٹ اور غیبت یہ دو گناہ اتنے عام ہو چکے ہیں، حضرت تھانوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی گناہ عام ہو جاتا ہے تو اس کے گناہ ہونے کا احساس بھی دلوں سے مٹ جاتا ہے۔ آج ہمارا حال یہی ہو چکا ہے کہ ہمیں جھوٹ کے باب میں یہ خیال نہیں کہ یہ گناہ ہے، ارے گناہ کبیرہ ہے، کبائر میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شمار فرمایا ہے۔ قرآن نے منافقین کا عذاب ان کے کفر پر نہیں بلکہ منافقین کا عذاب اللہ نے ان کے جھوٹ پر بیان فرمایا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، جھوٹ کی وجہ سے، جھوٹ حالانکہ جھوٹ سے بڑھ کر گناہ تو کفر کا ہے، لیکن نہیں، بلکہ یہاں پر یہ جھوٹ کی بنیاد پر یہ اللہ نے جو ہے ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب کی جو ہے وہ خبر جو ہے وہ دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ ایکون المؤمن جبانا؟ قال نعم۔ آپ سے پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ آپ سے پوچھا گیا ایکون المؤمن کذوبا؟ آپ نے فرمایا لا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ جھوٹ کی بنیاد پر ایمان میں نقصان پیدا ہوتا ہے، اپنے وقار میں نقصان پیدا ہوتا ہے، چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، زبان گندی ہو جاتی ہے۔ حدیث میں یہاں تک ذکر کیا گیا کہ ان الملک لیبعد، فرشتہ یہ بندے سے دور ہو جاتا ہے، کب؟ جب کہ وہ جھوٹ بولتا ہے اور اس جھوٹ کی وجہ سے اس کی زبان سے بدبو آتی ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، ہم جو ہیں وہ چھوٹے تھے
تو ہمارے گھر کے جو بڑے تھے وہ ہمیں یہ کہتے تھے کہ جھوٹ جو ہے وہ بولا کوئی تو وہ دوسرے سے کہتے تھے کہ اس کی زبان سے اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے. ہمیں اس وقت احساس نہیں تھا کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے. حقیقت حدیث پاک کا جو ہے مضمون ہے کہ مومن جب جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کا جو ارتکاب ہے اس کی وجہ سے بدبو آتی ہے. اب ہم تو دیکھتے ہیں کہ اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے لیکن اس کے بعد بدبو نہیں آتی. بھنگی بیت الخلا میں جاتا ہے تو اس کو بدبو نہیں آتی ہے. ہم سب بھنگی بن چکے ہیں اس لیے ہمیں جھوٹ کی بدبو نہیں آتی. فرشتہ صفت اپنے آپ کو بنا لو تو پتہ چلے گا کہ جھوٹ کی کیا بدبو ہے. اس لیے میں خاص طور پر جھوٹ غیبت ہیں اور اس کے علاوہ زبان سے متعلقہ جو گناہ ہے. زبان کیا ہے؟ یا تو بندے کے لیے حجت ہے یا بندے کے خلاف حجت ہے. اچھی بات ہے تو بندے کے لیے حجت بندے کی دلیل قائم ہوگی اور اگر جو ہے وہ بری بات ہے تو بندے کے خلاف جو ہے وہ دلیل قائم ہوگی. اس لیے بس آج کا سبق یہی ہے. اصلاح معاشرہ کے عنوان سے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے. معاشرے کی اصلاح کے لیے سب سے زیادہ مؤثر جو چیز ہے وہ زبان کا جو ہے وہ صحیح استعمال ہے. زبان کا صحیح استعمال ہے. لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے اور بدگمانیاں ختم ہو جائے گی. زبان کا صحیح استعمال ہے. کسی اپنے بھائی کو جو ہے کوئی خیر کی بات کہی جائے گی اور اس کی بنیاد پر وہ دعا دے گا, اس کی محبت دل میں آئے گی. یہ سارا معاشرہ, یہ آج کل جو فساد کی نظر ہو رہا ہے, معاشرے میں فساد جو پایا جا رہا ہے اس کے مختلف اسباب ہیں لیکن ان میں ایک سبب زبان کا غلط استعمال ہے. زبان کے ذریعے دوسروں کو جو ہے وہ دوسروں کو تکلیف پہنچانا ہے. ایک روایت پیش کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الاسلام افضل, اللہ کے نبی اسلام کی سب سے افضل خصلت کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اطعام الطعام و طیب الکلام. اطعام الطعام, بھوکوں کو کھانا کھلانا, و طیب الکلام, اور اپنی زبان سے میٹھے بول نکالنا. میٹھے بول کا کیا مطلب ہے؟ ناحق کسی کو تکلیف نہ پہنچے, ایسی بات سے اپنی زبان کی حفاظت کرنا. کسی کو جو ہے وہ کوئی فائدہ پہنچے ایسی بات اپنی زبان سے نکالنا, اس کو جو ہے وہ طیب الکلام کہا جاتا ہے. آگے آپ سے پوچھا گیا ای الایمان افضل, آپ نے فرمایا کہ الصبر والسماحۃ, کہ ایمان کی سب سے بہترین خصلت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا صبر کرنا اور کوئی تکلیف پہنچائے تو اس پر درگزر کرنا. یہ چار چیزیں آج ہمارے معاشرے میں آ جائیں تو اس صورت میں اللہ کی ذات سے قوی امید رکھتے ہیں ہم کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کو ایسا معاشرہ بنائے گا کہ لوگ اس معاشرے کو دیکھ کر مدینہ پاک کے معاشرے کو جو ہے وہ یاد کرنے لگیں گے. معاشرے میں جو برائیاں ہیں وہ ساری برائیاں ان چار چیزوں کی وجہ سے ختم ہو جائے گی. پہلے نمبر پر بھوکوں کو کھانا کھلانا, دوسرے نمبر پر اپنی زبان سے میٹھے بول نکالنا, تیسرے نمبر پر صبر کرنا, اور چوتھے نمبر پر عفو درگزر سے معاف کرنے سے جو ہے وہ کام لینا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں. ہماری زبانوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمارے حق میں خیر کا باعث بنائے اور آخرت میں بھی ہمارے حق میں خیر کا باعث بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تمام مستورات کی خدمت میں ایک خوشخبری ہے کہ اس 15 شعبان یعنی 19 مارچ سے سگرام پورہ بکرا سیری میں عرفان بھائی پولیس والا کی پرانے مکان پر مستورات کا مدرسہ شروع ہو رہا ہے. مدرسہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے. تو تمام مستورات سے گزارش ہے کہ اپنی بیٹیوں کو اور بڑی عمر کی مستورات بھی آ سکتی ہے جن کی نماز ابھی صحیح نہیں ہے, جن کو ثنا اور تحیات وغیرہ نہیں آتی ہے اور جو ضروری مسائل ہے بنیادی تعلیمات حاصل کرنا چاہتی ہو تو ضرور اس میں شرکت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
كل ما ذكره الذاكرون وكل ما غفل عن ذكره الغافلون. رب لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد منا. اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما. اے اللہ اس جمع ہونے کی بنیاد پر ہم میں خیر کا داعیہ پیدا فرما. اے اللہ شر سے اجتناب کا جذبہ ہمیں نصیب فرما دے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, اپنا فضل و کرم شامل حال فرما. ہمارے گناہوں کی نحوستوں کی وجہ سے اے اللہ تو ہمیں دنیا آخرت میں رسوا نہ فرما, ہمیں بیار و مددگار نہ بنا, ہمیں ذلیل و خوار نہ فرما, ہمیں آفات و بلایا مصائب بیماریوں میں مبتلا نہ فرما. مہلک غیر مہلک چھوٹی بڑی جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. جن بیماریوں میں ہم مبتلا ہے ان تمام بیماریوں سے عافیت کے ساتھ ہمیں شفا عطا فرما. ہمیں ڈاکٹروں کا تخت مشق نہ بنا. اللہ ہمیں اپنی نظروں سے گرا نہ دے, ہمیں اپنی عطاؤں سے محروم نہ فرما. اے اللہ ہماری زندگیاں ہم پر تنگ نہ فرما. اللہ اپنی نعمتیں ہم پر بند نہ فرما, ہمارا رزق ہم پر بند نہ فرما. ہمیں نفس و شیطان کے, شیاطین الجن اور شیاطین الانس کے حوالے نہ فرما. اے اللہ تیری محبت, تیری معرفت, تیرا شوق ذوق نصیب فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا والیانہ عشق ہمیں نصیب فرما. صحابہ اکرام کی عظمتوں سے ہمارے وجود کو معمور فرما. اے اللہ اہل اللہ کی صحبت نصیب فرما. تیرے نیک بندوں کی بھلی دعاؤں میں اللہ ہمارا حصہ مقدر فرما. اے اللہ تجھے راضی کرنے والے اعمال کا ہمیں شغل نصیب فرما دے. تجھے ناراض کرنے والی ہر حرکت, ہر سکون سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تیرا تعلق, تیرے نبی کا تعلق نصیب فرما. قرآن و حدیث سے وابستگی نصیب فرما. اخلاص و للہیت نصیب فرما. اے اللہ بہت سی مائیں اللہ بیٹھی ہوئی ہے. اے اللہ ماں باپ کی اولاد کو, ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اولاد کی خیر سے ماں باپ کو محروم نہ فرما. جو اولاد بے روزگار ہے حلال وسیع روزگار نصیب فرما. جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. تیرے غضب, تیرے عتاب, تیری لعنتوں سے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اپنا فضل و کرم شامل حال فرما. جب تک زندہ رکھی ایمان اسلام اتباع سنت کے ساتھ زندہ رکھیو. جب وقت آخیر ہو ایمان کلمے والی, نیکی تقوی والی, تیری رضا والی موت عطا فرما کر اپنی آغوش رحمت میں ہمیں جگہ عطا فرما. اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اے اللہ ہماری حاضری قبول فرما, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.